اللهم اجعل في قلبي نورا. ستارہ جو ٹوٹ گیا. تاریخ اسلام کے کمسن جرنیل اور ہندوستان کے فاتح محمد بن قاسم کی ولولہ انگیز داستان. عنایت اللہ التمش. 700 عیسوی 81 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر 6 سال تھی، سندھ میں ایک ہندو راجا جس کا نام داہر تھا تخت نشین ہوا. اس وقت سندھ کا راجا 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. ایک حصے کی راجدھانی اروڑ تھی جسے الور بھی کہا جاتا تھا، اور دوسرے راجا کی راجدھانی برہمن آباد تھی. اس راجے کا نام ہی راج تھا، لیکن وہ 1 سال کے اندر ہی مر گیا. اس کے تخت پر راجا داہر کے چھوٹے بھائی دہر سینا نے قبضہ کر لیا تھا. اس سے راجا داہر کو خوشی ہوئی کہ سندھ کا یہ حصہ بھی اس کے خاندان کے قبضے میں آ گیا ہے. راجا داہر کے تخت نشین ہونے کے 2 یا 3 سال بعد کا واقعہ ہے. راجا داہر کی رانی جس کا نام مائی رانی تھی، ہرنوں کے شکار کو نکلی. اس زمانے میں سندھ کے اس علاقے میں ہرن زیادہ پائے جاتے تھے. گھوڑوں پر سوار ہو کر تیروں سے ہرنوں کا نشان کھیلا جاتا تھا. ہرن کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا جاتا اور سرپٹ دوڑتے گھوڑے سے دوڑتے ہرن پر تیر چلائے جاتے تھے. مائی رانی کی عمر 20-21 سال تھی. 1 ہی سال پہلے راجا داہر کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی. وہ خوبصورت لڑکی تھی اور ہرن کے شکار کی دلدادہ تھی. شاہی خاندان کی لڑکی تھی، اس لیے گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں مردوں کا مقابلہ کر سکتی تھی. اس روز وہ 2 گھوڑوں اور 2 پہیوں والی رتھ پر شکار کھیلنے نکلی تھی. رتھ بان محل کا ایک آدمی تھا جو میدانی جنگ میں رتھ دوڑانے اور لڑنے کا ماہر تھا. انہیں 4-5 ہرن نظر آئی. مائی رانی کے کہنے پر رتھبان نے رتھ دوڑا دی. ہرن بھاگ اٹھے. رتھ کی رفتار انتہا کو پہنچ گئی. اس کے دونوں گھوڑے جنگی تھے اور یہ راجا کے استبل کے گھوڑے تھے. بہت ہی تیز دوڑتے تھے. ایک ہرن دوسروں سے الگ ہو گیا. مائی رانی نے اس کا تعاقب شروع کر دیا. زمین کہیں ریتیلی اور کہیں پکی تھی. آگے چٹانیں تھیں اور ٹیلے گھاٹیاں بھی تھیں. ہرن ان میں چلا گیا. ہرن دوڑ نہیں رہا تھا، اڑ رہا تھا. ایک چوکڑی بھر کر جب زمین سے اٹھتا تھا تو 40-50 گز دور جا کر اس کے پاؤں زمین پر لگتے تھے. رتھ کے گھوڑوں نے فاصلہ کم کر لیا، لیکن ہرن چٹانوں اور ٹیلوں کے اندر چلا گیا. وہاں تک مائی رانی نے ہرن پر 3-4 تیر چلائے تھے، لیکن سب ہرن کے دائیں اور بائیں زمین پر لگے. رتھ بھی ٹیلوں کے اندر چلی گئی. وہاں زمین ہموار نہیں تھی. رتھ اچھلتی تھی. مائی رانی 2-3 بار گرتے گرتے بچی. ہرن ٹیلوں اور چٹانوں کے درمیان گلیوں میں دوڑا جا رہا تھا اور یہ گلیاں مڑتی تھیں. رانی نے تعاقب جاری رکھا. رتھ دائیں اور بائیں اتنی زیادہ تیز رفتار سے مڑتی تھی کہ اس کے الٹ جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا تھا. لیکن رتھبان اپنے کام کا ماہر تھا. رانی نے ہرن پر کئی تیر چلائی، لیکن دوڑتی اور اچھلتی رتھ سے چلا ہوا تیر اتفاق سے ہی ہرن کو لگ سکتا تھا. آگے ٹیلوں میں گھرا ہوا میدان آ گیا. ایک ٹیکری سے ایک گھوڑا اترا. اس کے سوار کے ہاتھ میں برچھی تھی. اس نے گھوڑے کو ہرن کے پیچھے ڈال دیا. ادھر سے مائی رانی کی رتھ سامنے میدان میں آ گئی. ہٹ جاؤ آگے سے، رتھبان نے چلا کر سوار سے کہا. یہ مہارانی کا شکار ہے. گھوڑ سوار نے جیسے سنا ہی نہ ہو، وہ ہرن کے تعاقب میں رہا. مہارانی، رتھ نے مائی رانی سے کہا، تیر اور کمان مجھے دیں، ہرن سے پہلے میں اس سوار کو ختم کر دوں. یہ اپنے ملک کا معلوم نہیں ہوتا، مائی نے کہا. ہرن ایک طرف مڑا، گھڑ سوار بھی مڑا. اب اس کا چہرہ ذرا سامنے آیا. یہ تو عرب کا آدمی لگتا ہے، رتھبان نے کہا. اس نے ادھر آنے کی جرت کیسے کی؟ رتھ پوری رفتار سے دوڑ رہی تھی. مائی نے ہرن پر تیر چلایا، یہ بھی خطا گیا. گھڑ سوار نے برچھی کو درمیان میں سے پکڑ کر ہاتھ میں تولا. پھر رکابوں میں کھڑے ہو کر اس نے برچھی پھینکی. برچھی ہرن کی گردن کے پیچھے کندھوں کے درمیان لگی. اس کی انی ہرن کے جسم میں اتر گئی اور ہرن چند قدم آگے جا کر گر پڑا. سوار نے گھوڑا روکا، کود کر اترا اور ہرن کے پاس کھڑا ہو گیا. مائی رانی کی رتھ اس کے سامنے آ رکی. وہ آدمی مائی کی طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی. رتھبان غصے سے رتھ سے اترا اور اس آدمی کے سامنے جا کھڑا ہوا. کیا تم ان عربوں میں سے نہیں ہو جنہیں مہاراجا نے پناہ دے رکھی ہے؟ رتھبان نے اپنی زبان میں پوچھا.
کیا تم نہیں جانتے تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟ مہارانی تمہیں رتھ کے پیچھے بندھوا کر مجھے حکم دیں گی کہ رتھ کو دوڑا دو۔ تم عربی لوگ ہوتے ہی بے ادب اور بدتمیز ہو۔ میں ان عربوں میں سے نہیں ہوں، اس آدمی نے کہا، اور میں بدتمیز اور بے ادب بھی نہیں ہوں۔ اوہ، رتبان نے کہا، تم ہماری زبان بول سکتے ہو؟ مائی رانی کو غصہ آنا چاہیے تھا، وہ رتھ سے اتری غصے سے ہی تھی، لیکن اس جوان سال عرب کے سامنے جا کر رک گئی اور نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ عرب کے اس باشندے کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، اس کا رنگ سفیدی مائل گندمی تھا، اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور یہ آنکھیں مسکراتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ اس کے چہرے پر جلالی سا تاثر تھا، چہرے کے خد و خال میں دلکشی تھی، اس کا قد دراز اور جسم چھریرا تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ مائیں اس سے مروب ہو گئی ہے۔ اس عرب کی مسکراہٹ سندھ کی اس رانی کا مذاق اڑا رہی تھی۔ گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے، 6 گھڑ سوار ایک ٹیکری کے پیچھے سے نکلے، وہ ادھر آ رہے تھے، وہ مائی رانی کے محافظ تھے۔ سنگرام، مائی نے رتبان سے کہا، سواروں کو وہیں روک لو، رتھ لے جاؤ، میں اس کی قسمت کا فیصلہ خود کروں گی۔ رتبان رتھ لے کر چلا گیا اور اس نے گھڑ سواروں کو دور ہی روک دیا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ مائی رانی نے عرب سے پوچھا، کیا ہرن کے شکار کے لیے آئے تھے؟ تم یہ ہرن میری اجازت کے بغیر تو نہیں لے جا سکو گی۔ میں نے اسے اپنے لیے مارا ہوتا تو میں اسے مرنے سے پہلے ذبح کر دیتا۔ اس خوبرو عرب نے کہا، میں نے اسے تمہارے لیے مارا ہے، تم لوگ مرا ہوا جانور کھا لیتے ہو۔ تم نے اسے میرے لیے کیوں مارا؟ مائی رانی نے پوچھا، کیا تم نے مجھے عورت سمجھ کر یہ فرض کر لیا کہ میں اس ہرن کو نہیں مار سکوں گی؟ تم نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، تم نے دیکھا نہیں تھا کہ میں اس ہرن کے پیچھے آ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں سمجھا تو ایک عورت ہی ہے، عرب نے کہا، لیکن میں نے تمہیں کمزور اور اناڑی شکاری نہیں سمجھا تھا۔ میں اس ٹیکری کے اوپر کھڑا تھا، تم نے جب ہرنوں کی طرف رت دوڑائی تھی تو میں اس وقت سے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جتنے تیر چلائے وہ میں نے سب کے سب دیکھے تھے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اب رت اچھلے گی یا اب ہرن بڑی لمبی چوکڑی بھرے گا۔ تم اندھا دھن تیر چلاتی رہیں۔ ہرن یہاں آ گیا تو میں نے سوچا کہ اس عورت کو ہرن مار ہی دوں، مجھے ڈر تھا کہ تم رت سے گر پڑو گی۔ عرب کا یہ جوان سال آدمی جو مردانہ حسن اور وقار کا مجسمہ تھا، ہونٹوں پر تبسم لیے بولتا جا رہا تھا، اور مائی رانی چپ چاپ اس کے منہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ اس شخص سے مروب ہو گئی ہو اور اس کے سامنے اپنی زبان نہیں کھول سکے گی۔ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ میں کون ہوں؟ مائی رانی نے دبی دبی سی زبان میں پوچھا۔ نہیں، عرب نے کہا، لیکن میں یہ جان گیا تھا کہ یہ جو لڑکی رتھ پر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ 6 گھڑ سوار بھی ہیں، شاہی خاندان کی لڑکی ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ تم راجہ داہر کی رانی ہو۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا ہے، رانی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اب بھی تم مجھ سے نہیں ڈرو گی؟ نہیں، عرب نے کہا، تمہارے ملک میں ڈر کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں آؤ تو تمہیں ڈر کا مطلب بدلا ہوا نظر آئے گا۔ ہم صرف اللہ سے ڈرا کرتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم میں کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں ہوتا اور کوئی بادشاہ بھی نہیں ہوتا۔ تم یہاں کیوں آئے تھے؟ مائی رانی نے پوچھا۔ میں ایک جرم کر چکا ہوں، عرب نے جواب دیا۔ اب اگر یہ بتا دوں کہ میں یہاں کیوں آیا تھا تو یہ میرا دوسرا جرم ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ میں یہاں کوئی جرم کرنے نہیں آیا تھا، میں پناہ لینے آیا ہوں۔ مائی رانی نے اپنے رتبان کو بلایا، وہ رتھ دوڑاتا پہنچا۔ رانی نے اسے کہا کہ ہرن سے برچھی نکال کر یہیں رہنے دو اور ہرن کو رتھ میں ڈال کر لے جائے۔ رتبان نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ وہ جب چل پڑا تو رانی نے اسے آواز دے کر روک لیا اور اس کے پاس چلی گئی۔ کوئی خطرہ نہیں سنگرام، رانی نے اسے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں اس سے کچھ باتیں معلوم کر رہی ہوں، یہ آدمی ہمارے کام کا معلوم ہوتا ہے، تم لوگ یہاں سے تھوڑا پیچھے چلے جاؤ۔ مہارانی، سنگرام نے کہا، جو عقل آپ میں ہے وہ ہم میں نہیں، میں صرف یہ عرض کروں گا کہ ہوشیار رہنا، ان مسلمانوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تم فکر نہ کرو، مائی رانی نے کہا، جاؤ، یہ شخص میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ رتبان چلا گیا۔
رانی کے سوار محافظ بھی جو کچھ دور کھڑے تھے وہاں سے ہٹ گئے۔ رانی پھر اس عرب کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ کیا تم اپنے متعلق مجھے کچھ بتاؤ گی؟ مائی رانی نے اس عرب سے پوچھا۔ کچھ بتانے سے پہلے میں کچھ پوچھوں گا۔ پوچھو، مائی نے کہا۔ میں تمہارے ملک سے واقف ہوں، عرب نے کہا۔ اس ملک کے راجے اور ان کی رانیاں ایک عام آدمی کے ساتھ اس طرح نرمی سے بات نہیں کیا کرتیں جس طرح تم کر رہی ہو۔ یہاں انسان انسانوں کے خدا بنے ہوئے ہیں۔ تم کوئی عام آدمی معلوم نہیں ہوتے، مائی رانی نے کہا۔ تم کسی شاہی خاندان کے آدمی ہو۔ تم نے ہماری زبان کہاں سے سیکھی ہے؟ تم تو ہمارے ملک کی اور بھی کچھ باتیں جانتے ہو۔ رانی چپ ہو گئی اور کچھ سوچ کر عرب کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، مجھے تمہارے ساتھ سختی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہیں یہ بتا دیتی ہوں کہ تم اس وقت میرے محافظوں کے گھیرے میں ہو اور میں تمہیں عرب کا جاسوس سمجھتی ہوں۔ کیا تم میرا یہ شک رفع کر سکتے ہو؟ نہیں، عرب نے کہا۔ میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کسی کا جاسوس نہیں۔ میرا نام بلال بن عثمان ہے اور میں اپنی خلافت کا باغی ہوں۔ معلوم ہوا تھا کہ یہاں عرب کے بہت سے باشندوں نے پناہ لے رکھی ہے، وہ سب باغی تھے۔ ہاں، یہ صحیح ہے، مائی رانی نے کہا۔ ہم نے سینکڑوں عربوں کو پناہ میں رکھا ہوا ہے، تم ان کے پاس کیوں نہیں چلے گئے؟ مجھے معلوم نہیں وہ کہاں ہیں، عرب نے جواب دیا۔ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ 4 اور ساتھی ہیں۔ ہم 4-5 دنوں سے یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کے راجا تک کس طرح پہنچیں اور پناہ حاصل کریں۔ تم نے پوچھا تھا کہ میں نے تمہارے ملک کی زبان کہاں سے سیکھی ہے۔ میں لڑکپن میں اپنے باپ کے ساتھ اس ملک میں آ چکا ہوں اور میں نے 5 سال یہیں گزارے تھے۔ کیا تم سندھ میں رہتے تھے؟ نہیں رانی، بلال نے جواب دیا۔ میں سب سے پہلے سراندیپ میں گیا تھا۔ تم جانتی ہوگی کہ بڑی لمبی مدت سے وہاں مسلمان آباد ہیں۔ اس کے قریب ہندوستان کے علاقے ملابار میں بھی عرب کے مسلمان آ کر آباد ہوئے تھے۔ میں جانتی ہوں، رانی نے کہا۔ مجھے معلوم ہے یہ عرب کے وہ مسلمان ہیں جو تجارت کے لیے وہاں گئے تھے اور ان میں سے بہت سے وہیں آباد ہو گئے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ ملابار میں جو مسلمان ہیں وہ اسلام کی تبلیغ بھی کرتے ہیں اور انہوں نے ان علاقوں کے بے شمار دوسرے مذہبوں کے خاندانوں کو مسلمان بنا دیا ہے۔ میرا باپ بھی مبلغ تھا، بلال بن عثمان نے کہا۔ وہ تاجر بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ ادھر آیا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ ہندوستان کے کئی علاقوں میں گیا تھا۔ میں نے اس دوران یہاں کی زبان سیکھی تھی۔ باپ مجھے بھی تبلیغ کی تربیت دے رہا تھا، لیکن میں سپاہ گیری کا شوقین تھا۔ باپ نے جب میرا یہ شوق دیکھا تو اس نے مجھے سپاہ گیری کے استادوں کے حوالے کر دیا، اور جب میں جوان ہو گیا تو اس نے مجھے واپس عرب بھیج دیا۔ میں خلیفہ کے لشکر میں شامل ہو گیا، لیکن کچھ عرصے بعد خلافت پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ کچھ فوجی اور شہری اس وقت کے خلیفہ کے خلاف تھے۔ انہوں نے بغاوت کر دی، لیکن ناکام ہوئے اور پکڑے گئے۔ ان میں سے بہت سے وہاں سے بھاگ آئے تھے۔ یہ وہ عربی باشندے ہیں جنہیں یہاں کے راجا نے پناہ دی تھی۔ میں چونکہ انہی کی اولاد میں سے ہوں، اس لیے مجھے بھی وہاں سے بھاگنا پڑا تھا۔ اور وہ بہت پرانی بات ہے جب عرب کے باغی یہاں آئے تھے، مائی رانی نے کہا۔ تم اب کیوں یہاں آئے ہو؟ میں دراصل ان کا باغی نہیں جن کے خلاف پہلے بغاوت ہوئی تھی، بلال نے کہا۔ بغاوت کے وقت تو میں بھی باغی ہی تھا، لیکن تھوڑے عرصے میں نے محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ آپس کی لڑائیاں اچھی نہیں ہوتیں۔ میں موجودہ خلافت کا وفادار ہو گیا، لیکن وہاں ابھی تک اس خلافت کے باغی موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے۔ میں دراصل باغیوں کا باغی ہو گیا تھا۔ اپنے ملک میں میرا زندہ رہنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ یہاں آ گیا۔ میں اب بھی شش و پنج میں پڑا ہوا ہوں کہ کبھی خیال آتا ہے کہ میں شاید غلطی پر ہوں اور مجھے باغیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ مائی رانی کے چہرے کے تاثرات کچھ اور تھے۔ یہ تاثرات کسی رانی کے چہرے کے نہیں بلکہ ایک عام سی لڑکی کے تاثرات تھے۔ ایسے تاثرات چہرے پر اس وقت آیا کرتے ہیں جب کوئی آدمی دل کو اچھا لگتا ہے اور دل کہتا ہے کہ یہ سامنے بیٹھا رہے، بولتا رہے اور میں سنتی رہوں۔ کیا تم مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو؟ بلال بن عثمان نے رانی سے پوچھا۔ میں قلعے میں جو بھی نوکری ملے کرنے کو تیار ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ٹھکانہ مل جائے تو میں اطمینان سے بیٹھ کر سوچوں کہ صحیح کون اور غلط کون ہے۔ کیا میں ہی غلط تو نہیں ہوں؟ میں تمہارے لیے کچھ کروں گی، مائی رانی نے کہا۔
ہماری ایک اور ملاقات ہونی چاہیے۔ جہاں کہو گی وہاں آ جاؤں گا، بلال نے کہا۔ مائی رانی نے بلال کو قلعے کے قریب ایک جگہ بتا کر کہا کہ وہ اگلے روز وہاں پہنچ جائے۔ یہ کہہ کر رانی چلی گئی۔ بلال وہاں سے چل پڑا اور ایک اونچی ٹیکری کے پیچھے چلا گیا۔ وہاں عرب کے 4 جوان آدمی اس کے انتظار میں کھڑے تھے۔ وہ وہاں کچھ دنوں سے چھپے ہوئے تھے۔ بلال نے راجہ طاہر تک رسائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا تھا جو اتفاق سے اس کے سامنے آ گیا تھا۔ اس نے قید ہونے کا خطرہ بھی مول لے لیا تھا۔ یہ تو اسے توقع ہی نہیں تھی کہ مائی رانی اس سے اس طرح متاثر ہو جائے گی۔ سندھ کے علاقے میں ان 5 عربوں کی موجودگی کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ محمد بن قاسم کی پیدائش سے بہت پہلے عرب کے مسلمان ہندوستان کی زمین پر موجود تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہندوستان کے جنوبی علاقے میں ملابار میں آیا تھا۔ اس وقت وہاں 4 مذہب تھے: بدھ مت، ہندو مت، عیسائیت اور یہودیت۔ یمن، حجاز اور مسقط کے عرب بھی وہاں موجود تھے۔ وہ جہاز ران اور تاجر تھے۔ ان میں سے بعض یہیں آباد ہو گئے تھے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں ہی اسلام ملابار میں پہنچ گیا تھا۔ جس اجالے کو غار حرا کی تاریکی نے جنم دیا تھا، اس کی شعاعیں ان عرب تاجروں کے ذریعے ملابار میں پہنچی تھیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ملابار سے آگے سراندیپ موجودہ سری لنکا تھا۔ وہاں بھی عرب کے مسلمان تاجر اور جہاز ران پہنچے تھے اور ان کے ساتھ اسلام بھی آیا۔ سراندیپ کے مقامی باشندے سب سے پہلے تو مسلمانوں کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہوئے، اور جب مسلمانوں نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اسلام کے بنیادی اصول اور تعلیمات کیا ہیں، تو وہ اسلامی مساوات سے متاثر ہوئے۔ اسلام راجہ اور رعایا کے تصور کو رد کرتا تھا، چنانچہ دوسرے مذاہب کے لوگ بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے، یہاں تک کہ سراندیپ کے راجہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ ملابار کے راجہ زمورن نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے روانہ ہوا، لیکن عرب کے ساحل سے کچھ دور بحری جہاز میں فوت ہو گیا۔ اسے یمن کے ساحل پر دفن کیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 1 سالار عثمان بن ابی عاص نے ممبئی کے قریب تھانہ بندرگاہ کے علاقے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کے جنوبی علاقوں میں عرب کے جو تاجر اور جہاز راز جاتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہندوستان کی کسی بندرگاہ پر قبضہ کیا جائے۔ یہ ہندوستان پر مسلمانوں کا پہلا حملہ تھا، مگر یہ حملہ امیر المؤمنین کے حکم کے بغیر کیا گیا تھا۔ حملہ کامیاب تھا، لیکن اس بندرگاہ پر قبضہ نہ کیا گیا۔ مورخ بلازاری لکھتا ہے کہ جب عثمان بن ابی عاص نے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا سخت پیغام بھیجا۔ انہوں نے لکھا: میرے صفقی بھائی، تیری یہ کارروائی بہت خطرناک تھی۔ تو جو فوج اس حملے کے لیے لے گیا تھا وہ تو ایک کیڑے کی مانند تھی جسے تو نے لکڑی پر بٹھا کر سمندر میں ڈال دیا تھا۔ اگر یہ فوج اتنی دور جا کر کسی مشکل میں پھنس جاتی تو خدا کی قسم میں تیرے قبیلہ ثقیف سے اتنے آدمی لے لیتا۔ اس کے کچھ ہی دنوں بعد عثمان بن ابی عاص نے امیر المؤمنین کی اجازت سے سندھ پر ایک اور حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے کے سالار عثمان خود تھے اور انہوں نے دوسرے حصے کی کمان اپنے بھائی مغیرہ کو دی تھی۔ لشکر کا یہ حصہ بحری بیڑے میں گیا تھا اور سمندر کی طرف سے دیبل کے مقام پر حملہ کیا تھا۔ عثمان نے خود ایک اور مقام پر حملہ کیا تھا جو برج کے نام سے مشہور ہے۔ اس وقت راجہ چچ سندھ کا حکمران تھا۔ دیبل کا حاکم چچ کا ایک بڑا ہی دلیر جرنیل ساما تھا۔ اس نے اپنی فوج کو قلعے سے باہر لا کر عثمان بن ابی عاص کے بھائی مغیرہ کا جم کر مقابلہ کیا۔ مغیرہ دشمن کی فوج کے قلب تک پہنچ گیا اور ساما کو للکارا۔ اس طرح دونوں فوجوں کے سالار آمنے سامنے ہوئے۔ مغیرہ نے بسم اللہ اور فی سبیل اللہ کا نعرہ لگایا اور ساما پر حملہ کر دیا۔ ساما زخمی تو ہوا، لیکن جو زخم مغیرہ نے کھائے وہ مہلک ثابت ہوئے اور مغیرہ شہید ہو گئی۔ فتح تو مسلمانوں کو ہوئی، لیکن یہ فتح خاصی مہنگی پڑی۔ کچھ وجوہات کی بنا پر ان مقامات پر قبضہ نہ کیا گیا۔ اس کے 6 سال بعد ایک اور سپہ سالار عبداللہ بن عامر بن ربیع نے ایران کو فتح کیا۔ پھر وہ سیستان پر حملہ آور ہوئے، جہاں کے حاکم مرزبان نے ہتھیار ڈال دیے۔ سیستان پر قبضہ مکمل ہو گیا تو سپہ سالار عبداللہ نے اپنے 1 سالار حکم تغلبی کو
مکران پر حملے کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکران پر راجہ راسل کی حکمرانی تھی۔ اس نے سندھ کے راجہ چچ سے مدد مانگی۔ چچ نے راسل کی مدد کے لیے اپنی فوج بھیج دی۔ اس طرح دشمن کی تعداد دگنی سے بڑھ گئی۔ اس کے باوجود مسلمانوں نے فتح پائی اور مکران کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ان کے مقرر کیے ہوئے عراق کے حاکم ابو موسیٰ اشعری نے اپنے ایک سالار ربیع بن زیاد حارثی کو فوج دے کر مکران پر حملہ کرایا تھا اور مکران تحتیغ بھی ہو گیا تھا، لیکن فوج کو واپس بلا لیا گیا۔ ابو موسیٰ اشعری نے مکران کے مال غنیمت میں سے بیت المال کا حصہ الگ کر کے امیر المؤمنین کو بھیجا۔ یہ مال غنیمت لے جانے والے ایک تجربے کار کمانڈر سحار عبدی تھے۔ اللہ تم سب کو یہ فتح مبارک کرے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم سب پر اللہ کی رحمت ہو، یہ بتا مکران کا علاقہ کیسا ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں اور وہاں کی زمین کیسی ہے؟ امیر المؤمنین سحار عبدی نے کہا، مکران کی زمین خود پیاسی ہے، پھل نہیں، پھول بھی نہیں، پھل ہے تو وہ کھانے کے قابل نہیں۔ وہاں کے لوگ لوٹ مار کے دل دادا ایک دوسرے کو لوٹتے اور زندہ رہتے ہیں، زندہ رہنے کے لیے دوسروں کو قتل کرتے ہیں۔ اگر ہم نے وہاں تھوڑی فوج رکھی تو اسے لوٹ لیا جائے گا، اور اگر زیادہ فوج رکھی تو بھوک اور پیاس سے مر جائے گی۔ تجھ پر اللہ مہربان ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سحار عبدی کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو شاعری کہہ رہا ہے، وہاں کے صحیح حالات بیان کر۔ امیر المؤمنین سحار عبدی نے کہا، جو دیکھا ہے وہ بیان کیا ہے، خدا کی قسم جو کوئی وہاں جائے گا یہی بتائے گا جو میں نے امیر المؤمنین کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ صداقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نہیں سحار، امیر المؤمنین نے دو ٹوک لہجے میں کہا، مجاہدین اسلام کو بھوکا اور پیاسا نہیں مارا جا سکتا۔ قیصر و کسریٰ سے ہتھیار ڈلوانے والے مجاہدین کی یہ توہین نہیں کی جا سکتی کہ وہ سو رہے ہوں تو ڈاکو انہیں لوٹ لیں، یا وہ بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر جان دے دیں۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مکران سے مجاہدین کے لشکر کو واپس بلا لیا جائے۔ مکران کے کچھ حصے پر قبضہ رکھا گیا اور جو علاقہ حکم تغلبی نے فتح کیا تھا اسے چھوڑ دیا گیا۔ ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی اور فتوحات مکران پر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ تفصیلات خاصی طویل ہیں۔ بات چونکہ تاریخ اسلام کے عظیم اور سب سے کم عمر سالار محمد بن قاسم کی ہو رہی ہے، اس لیے ہم اس رویداد کو سندھ تک ہی محدود رکھیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر رونق افروز ہوئے۔ اس دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمانوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور شروع ہوتا ہے، جس میں مسلمان قیلات تک پہنچے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے اور خلافت بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ بنو امیہ کے دور میں بھی ہندوستان کے مغربی علاقوں میں مسلمان حاکم رہے، لیکن پیچھے اس مرکز میں جہاں سے اسلام کی کرنیں پھوٹیں اور دور دور تک پہنچی تھیں، دولت اور اقتدار کی ہوس پیدا ہو گئی اور خلافت ایک متنازع مسند بن گئی۔ اس ہوس نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے اسلام کو کرہ ارض کے گوشے گوشے تک پہنچنا تھا خانہ جنگی میں الجھا دیا۔ نیک و بد کی، جھوٹے اور سچے کی، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو گئی۔ جنہوں نے حق کا پرچم بلند کیا انہیں باغی کہا گیا۔ ظلم و تشدد کا دور شروع ہو گیا۔ جس نے ظلم و تشدد میں سب سے زیادہ نام پایا وہ محمد بن قاسم کا چچا حجاج بن یوسف تھا۔ اب اقتدار کے ان پجاریوں نے اسلام اور اللہ اکبر کے نعروں کو سیاست کا رنگ دے دیا۔ مسند خلافت پر جو ماری کا آرائی ہوئی، ہم اس کی تفصیلات میں بھی نہیں جا رہی۔ مختصر بات یہ ہے کہ وہ وقت بھی آیا کہ خلافت دو حصوں میں بٹ گئی، دارالخلافے دو ہو گئے۔ یوں کہہ لیں کہ اسلام کا جگر دو حصوں میں کٹ گیا۔ پھر عبد الملک بن مروان کا دور خلافت شروع ہوا تو اس نے بغاوتوں اور خانہ جنگی کی کیفیت کو ختم کیا اور اموی حکومت کو مستحکم کیا۔ حجاج بن یوسف اسی دور میں حاکم بنا اور شہرت پائی۔ بغاوت کے دور میں تقریباً 500 سرکردہ عرب راجہ داہر کے پاس پہنچے تھے اور انہیں راجہ داہر نے پناہ دے کر
مکران کے اس علاقے میں آباد کر دیا تھا جو اس کے قبضے میں تھا۔ ان پناہ گزینوں میں اکثریت اللافی خاندان کی تھی۔ یہ ایک مشہور جنگجو قبیلہ تھا۔ بلال بن عثمان اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ پناہ لینے ہی آیا تھا۔ چونکہ وہ اجنبی تھے اس لیے بھٹکتے اور چھپتے پھر رہے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ سندھ کے راجا نے عرب کی خلافت کے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس نے خلافت کے باغیوں کو پناہ دے رکھی تھی، اور دوسری وجہ یہ کہ اس کے باپ چچ نے مسلمانوں کے خلاف مکرانیوں کو مدد دی تھی۔ اس وجہ سے بھی بلال بن عثمان ڈرتا تھا کہ راجہ داہر انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دے گا۔ مائی رانی نے بلال کو دوسرے دن قلعے سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ ملنے کو کہا تھا۔ دوسرے دن بلال چلنے لگا تو دوستوں نے اسے روک لیا۔ رات کو ہی وہ اس مسئلے پر بحث مباحثہ کرتے رہے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ رانی اسے دھوکے میں بلا کر گرفتار کرا دے گی۔ یہ شک بلال کے ذہن میں بھی تھا، کیونکہ مائی نے اسے کہا تھا کہ وہ اسے جاسوس سمجھتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو یہ بات بتائی تھی، اسی لیے ساتھی اسے جانے سے روک رہے تھے، لیکن بلال یہ بھی محسوس کرتا تھا کہ مائی اسے دھوکہ نہیں دے گی۔ اگر جانا ہی ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے، بلال کے ایک ساتھی نے کہا۔ تم کیا کرو گے؟ بلال نے پوچھا اور کہا، تم سب کو میرے ساتھ دیکھ کر وہ مجھے نہیں ملے گی، اور یہ بھی سوچو کہ اس کی نیت خراب ہوئی تو تم سب میرے ساتھ پکڑے جاؤ گی۔ بہتر ہے کہ مجھے خطرہ مول لینے دو اور تم یہیں رہو۔ اس طرح یہ ہوگا کہ میں اکیلا پکڑا جاؤں گا۔ اگر میں شام تک واپس نہ آیا تو سمجھ لینا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، پھر تم یہاں سے نکل جانا۔ اس کے ساتھی نہ مانے۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بلال اکیلا جائے گا اور وہ گھوڑے پر جائے گا تاکہ خطرے کی صورت میں وہاں سے بھاگ سکے۔ انہوں نے یہ بھی طے کر لیا کہ اس کے چاروں ساتھی اس جگہ سے جہاں بلال سے رانی نے ملنا تھا کچھ دور چھپے رہیں گے اور خطرے کی صورت میں بلال کی مدد کو پہنچیں گے۔ بلال بن عثمان اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، برچھی ہاتھ میں لی اور چل پڑا۔ اس نے جہاں پہنچنا تھا وہ جگہ 2.5-3 میل دور تھی۔ مائی نے اسے راستہ بتا دیا تھا۔ بلال جب چٹانوں، ٹیلوں اور کھڈنالوں کے علاقے سے نکل کر آگے گیا تو اسے کچھ دور ایک ایسا سرسبز خطہ نظر آیا جیسے صحرا میں نخلستان ہو۔ وہاں ہرے بھرے درختوں کے جھنڈ تھے، ان میں چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے اور اونچے بھی، ان کے نیچے اونچی گھاس بھی تھی اور خودرو پودے بھی تھے۔ ادھر سے ایک گھوڑا دوڑا آ رہا تھا۔ سیاہ رنگ کے اس گھوڑے کی سج دج بتاتی تھی کہ شاہی استبل کا گھوڑا ہے۔ بلال بن عثمان نے دور سے پہچان لیا کہ گھوڑے کا سوار کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ وہ رانی تھی۔ بلال بن عثمان کوئی ایسا کچا آدمی نہیں تھا۔ اس نے اپنے آپ پر مائی رانی کے حسن اور اس کی جوانی کو سوار نہیں کیا تھا۔ اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور گھوڑا دوڑ پڑا، لیکن گھوڑے کا رخ مائی رانی کی طرف نہیں تھا بلکہ اس طرف تھا جہاں اس نے رانی سے ملنا تھا۔ وہ رانی سے پہلے اس جگہ پہنچ گیا۔ وہ جگہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کے اندر چھوٹی سی ایک جھیل بنی ہوئی تھی۔ اس کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں اور ان پر اونچی نیچی گھاس اور جھاڑیوں جیسے سرسبز پودے تھے۔ ان میں اور ٹیکریوں کے پیچھے بیک وقت کئی آدمی چھپ سکتے تھے۔ یہ جگہ خاصی وسیع تھی۔ بلال گھوڑا دوڑاتا ہوا اس تمام علاقے میں گھوم گیا۔ وہ دیکھتا پھر رہا تھا کہ رانی کے آدمی چھپے ہوئے نہ ہوں۔ اس کے سامنے اپنی سلامتی تھی۔ اسے درختوں پر چہچہاتے ہوئے پرندوں کے سوا کوئی جاندار نظر نہ آیا۔ چند ایک گلہریاں تھیں جو اس کے گھوڑے سے ڈر کر درختوں پر چڑھ گئیں۔ وہ تمام جگہ گھوم پھر کر جھیل کے کنارے پر آیا تو ادھر سے مائی رانی کا گھوڑا اس خوبصورت جگہ داخل ہوا۔ وہ کود کر گھوڑے سے اتری، بچوں کی طرح ہنستی ہوئی بلال کی طرف آئی۔ بلال گھوڑے سے اتر کر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ مائی نے قریب آ کر بے ساختگی سے بلال کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور اس کا ہاتھ چوم لیا۔ پھر اس نے اس ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھ لیا اور سرک کر بلال کے اتنا قریب ہو گئی کہ بلال کا بازو اس کے کندھے سے سرک کر اس کی پیٹھ پر پہنچ گیا۔ اس طرح مائی بلال کے بازو میں خود آ گئی تھی۔ بلال نے اپنا بازو پیچھے کر لیا اور خود بھی ذرا پیچھے ہو گیا۔ کیوں؟ مائی رانی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ کہ میں اس دیس کی رانی ہوں، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے۔ میں جانتی ہوں تم اپنے دیس کی رعایا میں سے نہیں ہو۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ عرب سے بھاگ کر جتنے لوگ مکران میں آئے ہیں وہ سب سردار ہیں،
یا سرداروں کے بیٹے ہیں؟ تم بھی اونچے طبقے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ نہیں رانی، بلال نے کہا، میں ڈرتا نہیں، میں حیران ہو رہا ہوں کہ ایک ملک کی رانی اکیلے قلعے سے اتنی دور آ گئی ہے، کیا تمہارے محافظ بعد میں آئیں گے؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں آئے گا۔ میں ان رانیوں میں سے نہیں جو رعایا پر روب ڈالنے کے لیے محافظوں کے پورے دستے کے ساتھ باہر نکلا کرتی ہیں۔ کیا راجا نے تم پر اکیلے باہر نکلنے کی پابندی نہیں لگائی؟ نہیں، مائی نے جواب دیا، تمہیں حیران ہونا چاہیے، کوئی رانی قلعے سے اتنی دور اکیلی نہیں جایا کرتی، لیکن میرا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ کیسے؟ یہ ابھی نہیں بتاؤں گی، مائی نے جواب دیا، پہلے دیکھوں گی کہ تمہارا دل میری محبت کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ مجھے تمہاری محبت کھینچ لائی ہے، کیا تم مجھے محبت کے قابل نہیں سمجھتے؟ سمجھتا ہوں رانی، بلال نے جواب دیا، لیکن میں اور بھی بہت کچھ سمجھتا ہوں۔ تم نے میرے لیے بہت خوبصورت جال بچھایا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ عرب کے لوگ ہمارے ملک کے لوگوں سے زیادہ عقل مند ہوتے ہیں، مائی نے کہا، لیکن تم تو عقل سے بالکل ہی خالی ہو۔ کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ ہماری فوج 5 آدمیوں کو پکڑ نہیں سکتی؟ تمہیں پکڑوانا ہوتا تو کیا رات کے وقت فوج کی تھوڑی سی نفری بھیج کر تمہیں تمہارے ساتھیوں سمیت نہیں پکڑا جا سکتا؟ تم نے مجھے محبت کے قابل کیوں سمجھا ہے؟ بلال بن عثمان نے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے بہتر کوئی اپنے ملک کا آدمی نہیں ملا؟ میں رانی ہوں بلال، مائی نے کہا، ہو سکتا ہے تم سے زیادہ خوبصورت جوان میری محبت میں تڑپ رہے ہوں، لیکن وہ ایسی بات زبان پر نہیں لا سکتے۔ رانی کو رعایا دیوی سمجھتی ہے، رانی کی لوگ پوجا کرتے ہیں، لیکن بلال، آج ایک رانی ایک اجنبی کے پاس محبت کا پیغام لے کر آئی ہے، اجنبی بھی ایسا جو نہ جانے کون ہے اور کیا ہے۔ مجھے تو یقین سا ہو چلا ہے کہ ہم دونوں پچھلے جنم میں اکٹھے رہے ہیں، ہم دونوں ایک تھے۔ میرا مذہب نہیں مانتا کہ انسان مر کر پھر دنیا میں آ جاتا ہے، بلال نے کہا۔ محبت میں مذہب کو نہ لاؤ بلال، مائی نے کہا، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، میرا دل توڑ کے نہ جانا۔ اس نے بلال کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ بلال میں وہ مردانہ حسن و جلال تھا کہ ہندوستان کی ایک رانی اس پر فریفتہ ہو جاتی، اور مائی رانی کے حسن و جمال میں وہ جادو تھا کہ عرب کا ایک جوان آدمی اس کا گرویدہ ہو جاتا۔ جب بلال اور رانی اس روح پرور سبزے زار سے نکلے تو سورج بہت دور آگے نکل گیا تھا، درختوں کے سائے لمبے ہو گئے تھے۔ بلال کے ساتھی دور ایک جگہ چھپے ہوئے تھے، وہ اس جگہ کو دیکھتے رہے تھے جہاں بلال غائب ہو گیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ قلعے سے فوج کے کچھ آدمی آئیں گے اور اس جگہ کو گھیرے میں لے کر بلال کو قتل کر جائیں گے یا اسے پکڑ کر لے جائیں گے، لیکن کوئی بھی نہ آیا۔ بلال واپس ان کے پاس آیا تو اس پر خمار سا طاری تھا، اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا جیسے نشے میں ہو۔ اس کے ساتھی اس سے کچھ اور پوچھتے تھے اور وہ کچھ اور جواب دیتا تھا، وہ رانی کی رومانی باتیں سناتا تھا۔ ساتھیوں نے اسے برا بھلا کہا تو وہ ذرا ہوش میں آیا۔ خدا کی قسم، اس نے کہا، میں نے تم سب کا انتظام کر دیا ہے، رانی ہمیں قلعے میں رکھ لے گی، وہ کل پھر آئے گی۔ دوسرے دن بلال بن عثمان پھر اس جگہ مائی رانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں کے والہانہ پن کا یہ عالم تھا جیسے ایک دوسرے میں تحیل ہو جانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ وہ درخت کی شاخ پر بیٹھے کبوتر اور کبوتری لگتے تھے جو پیار اور محبت میں مگن تھے۔ کیا اب بھی تم مجھ پر شک کرتے ہو؟ مائی رانی نے بلال سے پوچھا۔ اپنے دل سے پوچھو، کیا میں تمہیں پکڑوا دوں گی؟ یہ شک تو نہیں رہا کہ تم مجھے پکڑوا دو گی، بلال نے کہا، لیکن مجھے اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ تم اپنے خاوند کو دھوکہ کیوں دے رہی ہو؟ وہ اتنا بڑا راجہ ہے، اور سنا ہے وہ تندرست اور توانا ہے، اور وہ بدصورت بھی نہیں، اور وہ بوڑھا بھی نہیں، پھر تم اسے محبت کے قابل کیوں نہیں سمجھتی؟ مجھے اس کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ میں اسے اپنی زندگی بھی دے دوں، مائی نے کہا۔ اسے کانٹا چبھ جائے تو میں اس طرح تڑپ اٹھوں جیسے یہ کانٹا میرے دل میں اتر گیا ہے۔ وہ چپ ہو گئی، کچھ دیر بعد بولی، تم مانو گے نہیں، میں تمہیں ایک عجیب بات بتانے والی ہوں۔ راجہ داہر میرا خاوند ہے،
لیکن میں اس کی سگی بہن ہوں۔ بلال نے چونک کر مائیں کو دیکھا۔ مائیں نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی جسے سچ مانا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بلال، مائیں نے کہا۔ میں راجہ داہر کی بہن ہوں اور وہ میرا خاوند ہے۔ ہماری شادی اسی طرح ہوئی ہے جس طرح ہندوؤں کی شادیاں ہوا کرتی ہیں۔ ہماری شادی پنڈت نے کرائی تھی۔ ہم مذہبی طور پر خاوند اور بیوی ہیں، لیکن جسمانی طور پر بہن بھائی ہیں۔ ہم بے اولاد مر جائیں گے۔ راجہ داہر مر جائے گا تو میں اس کی لاش کے ساتھ چتا میں زندہ جل جاؤں گی۔ لیکن یہ شادی ہوئی کیسے؟ بلال نے پوچھا۔ اس شادی کا مطلب کیا ہے؟ میں بتاتی ہوں، مائی رانی نے کہا، اور اس نے بلال کو سنایا کہ بھائی نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کیوں کی۔